ہم خدائی کے دوست کی شکر گزاری کرتے ہیں جس نے آج کا دن ہمیں دیا ہے کہ اس کی بارگاہوں میں آ سکے، اس کے چرنوں میں آ سکے اور اس کی ستائش اور اس کی پرستش کر سکے۔ اس نے ہم پر یہ فضل کیا کہ جب ہم اس کی پرستش کریں تو اس کے بعد وہ ہم سے کلام کریں۔ سو وقت ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں۔ آمین۔ وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں۔ خدا کا کلام ہمیشہ ہی راست اور درست ہے۔ اور آج میں آپ کو یہ بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی زندگی کا جو سینٹرل پوائنٹ ہونا چاہیے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ آمین۔ ہماری لائف کا سینٹرل پوائنٹ کون ہونا چاہیے؟ وہیں سے ہم دائیں جائیں، وہیں سے ہم بائیں جائیں، وہیں سے ہم اوپر جائیں اور وہیں سے ہم نیچے جائیں، اور جہاں بھی جائیں ہم آغاز وہیں سے کریں۔ آمین۔ اور یاد رکھیے، جب آپ کے کسی بھی کام کا آغاز یسوع مسیح سے ہوگا تو پھر ایمان رکھیے گا کہ اس کا اختتام بھی بہت ہی بابرکت ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اگر آغاز اچھا ہے یعنی یسوع کے نام سے یا یسوع کے ساتھ، تو پھر اختتام کی آپ نے کبھی فکر نہیں کرنی۔ ہاللیلویا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کا آغاز یسوع مسیح کے ساتھ ہے تو بیچ میں بڑے مشکل و فراز بھی آئیں گے، بڑے پرابلمز بھی آئیں گے، مگر آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا۔ آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے شروع کہاں سے کیا۔ یہ یاد رکھنا آپ نے، آواز نہیں آ رہی آپ کو، یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اگر شروع اچھا ہے، بیچ میں اگر ہائیڈلز، مصیبتیں، طوفان، پریشانیاں آ بھی گئی ہیں تو بیچ سے پریشان نہیں ہونا، اختتام بھی اچھا ہوگا۔ آمین۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، ادھر میری طرف دیکھیے آپ۔ اس کی بڑی اچھی ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یسوع پانی پر چلتے ہوئے کشتی کی طرف آ رہے ہیں۔ یسوع کس کی طرف آ رہے تھے؟ اور کشتی میں کون تھا؟ شاگرد تھے۔ کشتی میں کون تھا؟ شاگرد تھے۔ اور یسوع چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نا کنارے پر تھے ایک وقت میں، اور یسوع نے ان سے کہا، یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ جلدی سے کشتی میں بیٹھ کے پار چلو، میں بھی آتا ہوں۔ ابھی یہ پانی کے بیچ میں تھے کہ انہوں نے یسوع کو اپنی طرف چلتے ہوئے آتے دیکھا۔ تو پترس نے کیا کہا؟ اے خداوند اگر یہ تو ہی ہے تو پھر مجھے اجازت دے کہ میں بھی پانی پر۔ ہلو، کیا مانگی اس نے؟ یسوع سے کیا مانگی؟ ادھر ادھر دیکھنا آپ نے، وہ کشتی سے اترا اور اس کا پہلا قدم یسوع کی اجازت سے تھا۔ آغاز کس کی طرف سے ہوا؟ کس کی طرف سے ہوا؟ شاباش۔ اس نے پہلا قدم رکھا، اس کے بعد اس نے دوسرا قدم رکھا،
اور اس نے دیکھا کہ میں تو پانی پر کھڑا ہوں، کیونکہ یسوع نے اس کو کہا تھا آ چل، پانی پر چلنا شروع کر. اور وہ جب کھڑا ہوا اس نے سوچا ہوگا کہ اگر پانی پر کھڑا ہو گیا ہوں تو پانی پر چل بھی سکتا ہوں. آمین. سو یہ آغاز کس کی طرف سے ہے؟ یسوع کی طرف سے. اور جب وہ چل رہا تھا تو آغاز تو اچھا تھا، مگر جب تھوڑا سینٹر میں آیا اور اس کی نظریں یسوع سے ہٹ کر پانیوں پر لگی، بڑی بڑی لہروں پر جب اس کی نظریں گئی تو وہ ڈوبنے لگا. وہ آغاز کیسا تھا؟ آغاز کیسا تھا؟ اچھا کہ برا؟ مجھے جواب دیں. آغاز کیسا تھا؟ کیونکہ آغاز کس کے نام سے تھا؟ کس کی اجازت سے تھی؟ آغاز کس کی اجازت سے تھا؟ سو آغاز بڑا بہترین، مگر جب بیچ میں آیا تو وہ ڈوبنے لگا. آپ کو کہنا کیا چاہتا ہوں، آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کریں یسوع کی اجازت سے کریں اور یسوع کے نام سے کریں. آغاز اچھا ہوگا. ہو سکتا ہے بیچ میں آ کے کچھ پرابلمز آئیں، مصیبتیں آئیں. اب سنیے اختتام کیسا ہوا اس کا. بائبل بتاتی ہے وہ ڈوب رہا تھا اور اختتام یہ ہوا کہ وہی یسوع آیا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو بچا لیا. یہ ہوا اختتام. یہ کیا ہوا؟ سو اس نے آغاز کس کے نام سے کیا؟ کس کی اجازت سے کیا؟ سو اس لیے یسوع نے اسے ڈوب کر مرنے. آپ کو بات سمجھ لگ گئی ہوگی. یسوع نے اس کو ڈوب کر مرنے ڈوبنے دیا. جواب دے گیا ڈوبنے دیا مگر آپ کو یسوع پرابلمز میں ضرور جانے دے. مصیبتوں میں آپ جا سکتے ہیں، پریشانیوں میں آپ جا سکتے ہیں، بیماریوں میں آپ جا سکتے ہیں، مگر داؤد اپنے زبور میں کہتا ہے وہ میرے جسم کو سڑنے نہیں دے گا، وہ مرنے نہیں دے گا. اس لیے آج رات آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ اگر آغاز یسوع کے نام اور یسوع کی طرف سے ہوگا تو اس کا اختتام بھی موت نہیں بلکہ زندگی ہوگا. اس کا اختتام کیسا ہوگا؟ کیسا؟ آپ سب نہیں بول رہے. کیسا؟ 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 اور کثرت کی زندگی. کیونکہ یسوع کے پاس صرف زندگی نہیں ہے بلکہ کثرت کی. آپ سب جواب دیں گے یسوع کے پاس صرف زندگی نہیں بلکہ. آج میرے روحانی فرزندوں میں سے کسی ایک فرزند نے مجھے ریکویسٹ کی کہ زکریا 8ویں باب سے کلام سننا ہے، تو آج آپ کو وہیں سے کلام سنانا چاہتا ہوں. شام کو تقریباً 4 بجے، آج شام 4 بجے میں نے میسج سنا کہ زکریا سننا. میں نے زکریا کھولا، اس کا 8واں باب پڑھا اور میں نے خدا کا شکر کیا اس کے 8ویں باب کے لیے. اس لیے اگر آپ میرے ساتھ نکال سکیں اولڈ ٹیسٹمنٹ سے زکریا 8واں باب. سب کو مل گیا جو 8ویں باب کی 18ویں آیت سے ہم خدا کا کلام پڑھیں گے. خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے.
سب کو مل گیا؟ سنیے، لکھا ہے رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور پانچویں اور ساتویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا. کون کون سی ڈیٹس؟ چوتھا مہینہ، پانچواں، ساتواں اور 10ویں مہینے کا روزہ. بنی یہودا کے لیے کیا کیا ہوگا؟ خوشی، خرمی اور شادمانی کا دن. اور آگے لکھا ہے کہ عید کا دن ہوگا. کیسا دن ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بہت کم لوگ ہیں جو فاسٹنگ کرتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں. اور آپ کو یہ آج خدا کے مذبح سے تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بدروحوں سے بچے رہیں، بدروحوں کے حملوں سے بچے رہیں، زنا کاری کی بدروح آتی ہے، وہ ہم سے زنا کاری کے پلانز ہمیں بتاتی ہے. کئی بار ہم اپنے بستر پر لیٹ کر پتہ نہیں کیسے کیسے خیال ہمیں آتے ہیں. کئی دفعہ ہم سو جاتے ہیں تو نہ جانے کیسے کیسے ڈریمز، کیسے کیسے خواب ہمیں آتے ہیں. کئی دفعہ ہم کسی کو دیکھ کر شہوت پرستی ہمارے اندر آ جاتی ہے. کئی دفعہ لالچ کی بدروحیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں. نہ جانے کیسی کیسی بدروحیں ہم پر حملے کرتی ہیں. تو آپ ان بدروحوں سے صرف دعا کے ساتھ رہائی نہیں پا سکتے، بلکہ یسوع نے کہا تھا یہ قسم وہ ہے جو روزے اور دعا کے بغیر. سو آپ اگر اپنی لائف میں چاہتے ہیں کہ ایسے سارے بدروحوں کے حملوں سے آپ بچے رہیں اور پاک صاف رہیں، تو روزہ اور دعا کریں. کیا کیا کریں؟ کیا کیا کرنا ہے؟ روزہ صرف وہ 40 روزوں میں نہیں رکھنے، بلکہ اس کو اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں. آج میں تو لکھا ہے روزے کا ایک دن مقرر کرو اور میرے لیے مقدس محفل فراہم کرو. کیا کرو؟ روزے کا ایک دن. کتنے دنوں میں؟ ہفتے میں. سو آپ اگر چاہتے ہیں کہ روحانی زندگی آپ کی بہترین ہو اور بدروحوں سے اور ایسے برے خیالوں سے آپ محفوظ رہیں، بچے رہیں، تو یسوع نے کہا تھا یہ وہ قسم ہے جو روزے اور دعا کے بغیر نہیں چلتی. سو آپ کو روزے اور دعا میں رہنا، ہفتے میں ایک دن کا مسئلہ. اگر آپ لسٹ کی اسپرٹ سے دور رہنا چاہتے ہیں، شہوت کی بدروح سے دور رہنا چاہتے ہیں، لالچ کی بدروح سے دور رہنا چاہتے ہیں، جھوٹ، فریب، گالی گلوچ اور نہ جانے کن کن بدروحوں سے جو حملہ آور ہوتی ہیں آپ پر دور رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ہفتے میں ایک دن روزہ رکھنا شروع کریں. جو دن آپ کو اچھا لگتا ہے، جو بھی دن آپ کو ٹھیک لگتا ہے، اس دن روزہ اور دعا. اور آگے کلام میں کیا لکھا ہے؟ سنیے زمین کا دیکھ لیں. لکھا ہے روزے کا ایک دن مقرر کرو اور مقدس محفل فراہم کرو. تو مقدس محفل کب ہوگی؟ جب آپ روزے اور دعا میں ہوں گے. روزہ رکھا ہوا ہے، دعا کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی مقدس محفل ہے. آپ اور آپ کا خدا. ہاللیلویا. آپ اور آپ کا آواز نہیں آ رہی. آپ اور آپ کا شاباش. آپ اور آپ کا خدا اس جگہ، اس کمرے میں، اس گھر میں، یا وہ جو بھی جگہ ہے، وہاں آپ اور آپ کا خدا. ہاللیلویا. یہ کیسی محفل ہے؟ آواز نہیں آئی. یہ کیسی محفل ہے؟ مقدس محفل.
محفل ہے? مقدس محفل ہے. اسے فراہم کیجیے, اسے آرگنائز کیجیے, اپنی زندگی کو بھی ایک آرگنائز زندگی بنائیے. روزے اور دعا کا ایک دن. بائبل میں لکھا ہے یہاں, جو حوالہ میں نے اور آپ نے پڑھا, لکھا یہ تیری عید کا دن بن جائے گا. یہ تیری عید کا دن بن جائے گا, خوشی خرمی اور شادمانی اور عید کا دن بن جائے گا. کیسا دن بن جائے گا؟ اور اس میں مصیبت نہیں دیکھنی آپ نے, بلکہ آپ کو اس دن کا انتظار ہو, جیسے چھوٹے بچوں کو کرسمس کا انتظار ہوتا ہے. اتنے دن رہ گئے, اتنے دن رہ گئے. چھوٹے بچے جب ہم بھی چھوٹے تھے تو ہم بھی گنا کرتے تھے, بڑے دن چنا اتنے دن رہ گئے, بڑے دن سے اتنے دن رہ گئے. تو آپ کو انتظار ہو, آپ نے ہفتے کا کوئی بھی دن چننا ہے. چننا ہے, اپنی آنکھیں بند کریں سب, اور جو آج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں ہفتے میں کوئی ایک دن روزہ رکھوں گا, آج خدا کی حضوری میں یہ عہد کر کے جائے اور اس دن کو سوچے کہ وہ کون سا دن ہو سکتا ہے جس دن آپ مقدس محفل بھی فراہم کر سکتے ہیں. اپنے کمرے کے اندر, اپنے گھر کے اندر, آپ اور آپ کا خدا. اس دن کو برکت دینا شروع کیجیے. جو دن آپ نے سوچا ہے کہ یہ دن میں خدا کی حضوری میں لے کر آؤں گا, یہ دن خداوند کا ہے جس میں میں مقدس محفل فراہم کروں گا. اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ نے اگر سوچ لیا ہے تو یقین کیجئے, اگر آپ نے برکت دی اس دن کو تو پھر آپ کا خدا بھی اس دن کو آپ کے لیے برکت دے دے گا. اور اس دن بدروہیں تھر تھرائیں گی, بدروہیں اس دن کانپیں گی, بدروہیں اس دن مار کھائیں گی یسوع کے نام میں. جو دن آپ نے سوچا اس کو برکت دیجیے. بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور اپنے اس دن کو برکت دیجیے. اگر آپ کے بدن میں کوئی بیماری, کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں, لیکن اس دن, جو دن آپ سوچ رہے ہیں, اس دن دعا زیادہ کر کے مقدس محفل فراہم کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی کسی کمزوری یا بیماری کی وجہ سے اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے تو دعا زیادہ کر کے اس دن کو مقدس بنا سکتے ہیں. آؤ اس دن کو برکت دیتے ہیں. اور میں بھی خدا کا خادم ہوتا ہوا آپ کے اس مقرر کیے ہوئے دن کو خدا باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام میں برکت دیتا ہوں. خدا باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام میں برکت دیتا ہوں. یسوع کے نام میں آمین, آمین, آمین. ایک بار پھر آنکھیں بند کریں, کوئی آنکھ کھلی نہ ہو, اور صرف وہ اپنا سیدھا ہاتھ اٹھائیں گے. سن تو لے پہلے, وہ لوگ اپنا سیدھا ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے واقعی کسی دن کا پلان کر لیا ہے, وہ اپنا ہاتھ دکھائیں. اے باپ, ان زندگیوں کو برکت دیتا ہوں تیرا خادم ہوتے ہوئے, اور یسوع مسیح کے نام میں تیرے ہاتھ کی قدرت ان ہاتھوں میں آ جائے جنہوں نے روزے کا ایک دن, دعا کا ایک دن مقرر کیا ہے تاکہ اس دن کو مقدس محفل بنا کر تیری حضوری میں آ سکے. اور میں تجھ سے یہ بھی درخواست اور منت کرتا ہوں کہ جو دن انہوں نے مقرر کیا ہے اور جو جگہ انہوں نے سوچی ہے جہاں یہ بیٹھ کر تیرے حضور وقت گزاریں گے, اس جگہ کو بھی یسوع کے نام میں برکت دیتا ہوں. وہاں تو اترا کرے, وہاں تو اترا کرے, وہاں خدا کا بیٹا اترا کرے اور انہیں برکت پر برکت دے کر جائے, اور ابلیس اور اس کی ساری ناپاک
ہاتھوں سے انہیں رہائی دیتا رہے، انہیں برکت پر برکت دے، یسوع کے نام میں آمین آمین آمین، ہاللویا۔ آؤ پھر سے پڑھتے ہیں 18ویں آیت۔ پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ آمین۔ بڑی خوبصورت آیت یہاں ختم ہوتی ہے، 19ویں آیت کا اختتام ہوتا ہے، اور 19ویں آیت کا جو آخری جملہ ہے یہ اپنے اندر ایک بڑی زندگی رکھتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ عزیز رکھو کس کس چیز کو؟ سچائی اور سلامتی کو۔ سچائی اور سلامتی کو۔ ہیلو چرچ، سچائی اور سلامتی، سچائی اور سلامتی کو کیا رکھو؟ عزیز، اس سے محبت کرو۔ مجھے بتائیں سچائی کون ہے؟ سچائی کون ہے؟ اور سلامتی کون ہے؟ کون ہے سلامتی کا شہزادہ؟ تو یہاں زکریا کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے عزیز کس کو رکھنا ہے؟ سچائی اور ہلیلویا، واہ۔ انگلش ورژن ہے کسی کے پاس؟ کیا لکھا ہے یہاں؟ یہ آخری جو جملہ ہے، truth and peace, truth and peace، سچائی اور سلامتی۔ ہلیلویا۔ یسایہ کیا کہتا ہے؟ کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اور اس سلامتی کے شہزادے نے کیا کہا؟ راہ، حق اور زندگی، راہ اور زندگی میں ہوں۔ آواز نہیں آ رہی۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ پھر سے بولیے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ آمین۔ سو زکریا، واہ، زکریا یسوع مسیح سے کم از کم 1000 سال پہلے یہ فرماتا ہے، کہتا ہے زمین پر ایک وقت آئے گا، آج وہ کہتا ہے آج ہم صرف سچائی اور سلامتی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا کہ سچائی اور سلامتی تمہارے درمیان ہوگی اور تم نے اسے عزیز رکھنا ہے۔ اپنی زندگی میں سب سے بڑا درجہ آپ نے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو دینا ہے، جو سچائی اور سلامتی ہے۔ دیکھا، اسے عزیز رکھو، اسے کیا کرو؟ عزیز رکھو۔ کیا کرو؟ عزیز رکھو۔ سچائی اور سلامتی کو کیا رکھو؟ عزیز رکھو۔ یہاں اس کا مطلب ہے کیا؟ کہ تمہاری زندگی میں اگر سب سے پہلی اہمیت کسی کی ہو تو وہ سچائی اور سلامتی کی ہو۔ آپ کی لائف میں پیسہ کس درجے پر ہونا چاہیے؟ بولے دوسرے پر، بولیے بولیے
शौहर, बीवी, बच्चे किस दर्जे पर होने चाहिए? दूसरे पर। मगर पहले दर्जे पर अगर आप चाहते हैं कि वो सच्चाई और सलामती आपसे कहे कि तुम मेरे लायक हो, अगर आप चाहते हैं कि वो कहे कि तुम मेरे लायक हो, तो फिर याद रखिए, तो भी वो हमें मरने, क्योंकि हमने, जिसने हमें कहा ना कि आ पानी पर चल, हमने उसको अजीज रख लिया, हमने उसको यूहन्ना की इंजील का आखिरी बाब देखिए मेरे साथ। यूहन्ना के इंजील उसका 21वां बाब। किस किस को समझ आ रहा है कलाम? किस किस को बरकत मिल रही है? शाबाश। आइए 21वां बाब देखिए मेरे साथ। यूहन्ना के इंजील उसका 21वां बाब। यार इसके सेल कमजोर हो रहे हैं, क्या हो रहा है? क्या आप कमजोर हैं? ये सेल कमजोर है, मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर अपने सेल चेंज करते हैं वो करो, इसके करते हैं इसके करो। 21वां बाब उसकी 15वीं आयत। अभी लास्ट संडे मैंने तेरे सेल चेंज किए थे, फिर लगता है 4 होने वाला। जी 15वीं आयत। कौन पढ़ेगा खड़ा होकर? किसको शौक है? आपको शौक है? यूहन्ना उसका 21 बाब 15 आयत। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तूने इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, यूहन्ना ने उससे कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ, अजीज रखता हूँ। जकरिया क्या कह रहा है? सच्चाई और सलामती को क्या रखो? अजीज रखो। तो यीशु पूछ रहा है कि तू मुझसे मोहब्बत रखता है, तो वो कह रहा है मैं तो तुझे अजीज रखता हूँ, मैं तो तुझे अजीज रखता हूँ। अब एक दोबारा पढ़िए 15वीं आयत। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तूने इनसे ज्यादा मोहब्बत, बड़ी खास बात, क्या तूने इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत? सो मेरी बात सुनिए, आपकी जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? यीशु की। पैसे की, रिश्तेदारों की, शौहर की, बीवी की, बच्चों की। नंबर 1 पे कौन है? आपकी लाइफ में कौन है? मुझे नहीं पता है कि नहीं है, मुझे तो कह रहे हो यीशु। मैं अपना सवाल चेंज कर देता हूं ताकि आप झूठ ना बोल सकें। आपकी लाइफ में पहले नंबर पर किसको होना चाहिए? यीशु को। हम उसको इकरार कर रहे हैं, कईयों ने है वो कौन नहीं, कईयों ने नहीं यीशु। तो इसलिए मैंने अपना जुमला ही बदल दिया। आमीन। तो अगर आगाज यीशु के नाम से होगा, यीशु के साथ होगा, यीशु के होते हुए होगा, यीशु की मर्जी से होगा, तो इख्तिताम भी जिंदगी में बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्या तू इन सब से ज्यादा मुझे मोहब्बत करता है? तो उसने क्या कहा?
پڑھیے اس کا جواب پڑھیے. اس نے اس سے کہا ہاں خداوند تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. ادھر میری طرف دیکھیں پلیز. کئی دفعہ آپ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہاں خدا میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. پترس سے پتہ کیا کہا کہ مجھے تو پتا ہے مگر تو بھی جانتا ہے کہ میں کس کو عزیز رکھتا ہوں. ویری ویری امپورٹنٹ. یہ بڑی خاص بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. وہ کہتا ہے تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز. میری بات سنیے, میں بہت گہرا پوائنٹ اٹھا رہا ہوں. آپ یسوع کو چونا نہیں لگا سکتے. اے خدا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, خدا تو جانتا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کوئی نہیں, وہ آتا میں جاننا تو مینوں کردا ہی نہیں. جیڑی انفارمیشن مینوں ہے وہ دے مطابق تے تو مینوں عزیز نہیں رکھدا. تیری زندگی میں اس مجھ سے زیادہ کوئی اور قریب ہے. آئی ڈونٹ نو وہ آپ کی جاب ہے, آئی ڈونٹ نو وہ آپ کا بزنس ہے, آئی ڈونٹ نو وہ آپ کا پیسہ ہے, آئی ڈونٹ نو وہ کوئی رشتے دار ہے, آئی ڈونٹ نو وہ آپ کی گرل فرینڈ ہے, بوائے فرینڈ ہے, ماں ہے, باپ ہے, کون ہے, مجھے نہیں پتا. اگر کوئی ہے جس کو آپ یسوع سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور آپ یہ کہہ کر کے یسوع میرے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے, یہ کہہ کر آپ یسوع کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یسوع دھوکے نہیں کھا سکتا. یسوع میری اور آپ کی رگ رگ سے واقف ہے. آمین. اب میں وہ ہماری رگ رگ سے واقف, وہ جانتا ہے سب چیزوں کو. کہتا ہے خداوند تو جانتا ہی ہے, تو جانتا ہی ہے. آج میں آپ کو چیلنج کیا دینا چاہتا ہوں, ادھر سنیے, جاگ کر سنیے, جاگ کر سو کر جاگ کر سنیے. وہ کہتا ہے تو جانتا ہی ہے. میں آپ کو ایک چیلنج دینا چاہتا ہوں. بیٹا نہیں تو دیکھو, بائبل نہیں پڑھنا. وہ کہتا ہے تو جانتا ہی. کیا یسوع کو کہہ رہا ہے تو جانتا ہے. آج چیلنج پتہ کیا دینا چاہتا ہوں, یسوع کو یقین دلائیں کہ آپ اس کو عزیز رکھتے ہیں. یسوع ہر مقام پر کھڑا ہو کر آپ کے بارے میں یہ کہہ سکے ہاں مجھے معلوم ہے یہ مجھے سب چیزوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے. آپ کو کئی دفعہ میری برکتیں نظر آتی ہیں اور ہم پاسٹر صاحب کی برکتوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں پتہ نہیں کون ابراہیم کو دے رہا ہے. مگر میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سب چیزوں سے زیادہ یسوع کو عزیز رکھیں گے تو پھر اس کا آسمان ایسے کھلے گا آپ پر کہ دنیا کی کوئی طاقت اس آسمان کو بند نہیں کر سکتی. آمین. تو جانتا ہی, بہت بڑا جملہ ہے. تو جانتا ہے. اے خداوند مجھے معلوم ہے کہ میں تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. اے خداوند تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا, کیونکہ اگر بولوں گا تو پکڑ لے گا. اس لیے تو جانتا ہے میں اپنی لائف میں کس کو عزیز رکھتا ہوں. تو جانتا ہے اور جسے عزیز رکھتا ہوں وہ تو ہے. خداوند میرے سامنے کھڑا. ہاللیلویا. زکریا نے کتوں گال چکی ہے, کہتا سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو. اور پترس کی زندگی میں یہ مکاشفہ کھلا. میری بات سنیے, یسوع نے اس کو یہ نہیں کہا عزیز کس کو رکھتا ہے. یسوع کا سوال یہ تھا کہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے کہ نہیں.
میں آپ کو یہ بھی سکھانا چاہتا ہوں. چند لوگ کافی دن کے بعد مجھے سن رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ کتنے لوگ کافی دن کے بعد مجھے سن رہے ہیں؟ اوکے. یہ بڑا شوق ہے، میں نے سنا تھا بھائی اس کی آ سکتے ہو. میں کہتے بھی نہیں گیا، جنہوں نے چاہے اتنے پہنچ جاتے، باقی ویٹ کرتے رہتے اتنے آئے گا تو سنوں گا. اوکے کوئی بات نہیں. میں آپ کو یہ بھی چیلنج دینا چاہتا ہوں، سنیے. یسوع نے اس سے کہا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے کہ نہیں؟ آمین. وہ محبت پوچھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں تجھے، مینو لگتا ہے کہ کتنے زکریا کا صحیفہ پڑھ لے اس. آمین. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے زکریا نبی کا صحیفہ پڑھ لیا، کیونکہ یہ یسوع کا شاگرد نہیں ہو سکتا تھا اگر اس نے بائبل نہ پڑھی ہو. اور اس نے اپنے پہلے سرمن کے اندر ان مائنر پروفٹس کے ریفرنس کوڈ کیے تھے اپنے پہلے سرمن کے اندر. اگر آپ نے اس کا اعمال کی کتاب کا پہلا سرمن دھیان سے سنا ہو، اور غالباً وہ زکریا نبی کا ہی صحیفہ تھا میرا خیال ہے، جہاں وہ کہتا ہے کہ وہ دن آئیں گے کہ شیر خان بچوں پر بھی بوڑھوں پر بھی روح القدس نازل ہوگا. وہ یوئیل ہے، یوئیل، زکریا، صفنیہ، حبقوق، یہ سارے مائنر پروفٹس تھے. بیٹا تو نیچے آ کے بھی باتیں بندی کی تھی. یہ بچے کو معلوم نہیں، میری روح اندر سے ختم ہو جاتی ہے، میں ڈسٹرب سا ہو جاتا ہوں جب آپ آپس میں باتیں کرتے ہیں. یہ سارے مائنر پروفٹس جن کی ایک ساتھ کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے آخر میں ڈالی گئی ہیں، ان سارے نبیوں کو پترس نے پڑھ رکھا تھا. اس لیے اس نے اپنے پہلے سرمن کے اندر، پترس نے اپنے پہلے زندگی کے پہلے کلام کے اندر اس نے ان مائنر پروفٹس کی باتیں کی کہ خدا نے تو وعدہ کیا ہوا تھا. تو نے زکریا بھی پڑھا ہوئے گا، زکریا کا 8واں باب بھی انہیں پڑھا ہوئے گا. پترس یسوع کہہ رہے محبت، وہ کہہ رہا ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں، میں تجھے اور سنیے یہ جو حوالہ بہن نے پڑھا یہاں پہ 3 بار یسوع نے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے، کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے، کیا تم، اور اس نے 3 بار کہا میں تجھے عزیز. نکال کے نہیں وہاں کر دے 2 4 1 دفعہ 3 دفعہ، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. یسوع نے کہا پھر یہ عزیز رکھنا ہے نا پھر پکا کام کر، پھر 3 دفعہ تینوں ہاں جی ہاں جی ہاں جی کرنا پہ. انہیں کہا 3 دفعہ ہی کمانا. اگر انکار تیرا کیا ہے نا باقی گتسمنی میں، تو پھر آج اقرار بھی کرتا ہوں کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں، میں تجھے عزیز رکھتا ہوں، میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. اتنے یسوع کی تیاری روحانی شادی ہو، یہ جڑ گیا یسوع کے ساتھ اور پترس بن گیا دلہن اور یسوع بن گیا ابدی دلہا. ہاللویا ہاللویا. آؤ آج آپ کے معجزات ایک طرف، آپ کی ضروریات ایک طرف، لیکن آؤ یسوع کو اپنی زندگی میں سب سے آگے لے کر آئے، سب سے پہلے اور سب سے آگے.
مجھے عزیز رکھتا ہے؟ کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں خدا تو جانتا ہی ہے، تو جانتا ہی ہے۔ آج میں نے 2 سبق دیا، اس کو اپنے گھر پہ آپ نے کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے۔ پہلا، آپ کی آنکھیں بند کروا کے میں نے کچھ کہا تھا کریں، کیا کہا؟ روزے کا ایک دن کرنا ہے، اور وہ کر لیا آپ نے۔ اب دوسرا چیلنج جو میں نے آپ کو دیا یا ہوم ورک دیا وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کو یقین دلائیں آپ کہ آپ کی زندگی میں سب سے پہلے یسوع ہے۔ آپ نے سارا دن فون پر بھی اور ویسے اپنی روٹین میں بھی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن جب دعا کا وقت ہوتا ہے تو آپ یسوع کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو جانتا ہی ہے۔ وہ پتہ اپنے اندر کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ جی میرے بیٹے، جی میری بیٹی، مجھے پتہ ہے تو خواہ دہیا جنا دینا تو دنے کی گیتا ہے بھی میرے پتہ ہے، تو راتی کی سوچتا رہا بھی میرے پتہ ہے، ہوں آ کے تو اتنے ڈرامے کر رہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، میں تجھے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ جدو دعا کا وقت سی تین میں کیا میرے حضور چھپ تو فون پہ لگا رہا اور تم نے مجھے عزیز نہیں رکھا، تم نے کس کو عزیز رکھا؟ فون کو۔ تجھے نیند آئی ہوئی تھی اور میں نے تجھ سے کلام کیا کہ اے میرے بیٹے ہیں میری بیٹی اٹھ، مجھے صرف 10 منٹ تجھ سے باتیں کرنی ہیں، مگر تم نے کس کو عزیز رکھا؟ نیند کو۔ کس کو؟ نیند کو۔ جاب پر جانے سے پہلے میں نے تجھے کہا کہ میرے حضور ٹھہر 10 منٹ، لیکن تو نے مجھے عزیز نہیں رکھا، جاب پر جانا عزیز رکھا تو، اور جاتے ہوئے تیری بائک پنکچر ہو گئی، میں نے تجھ سے 10 منٹ مانگے تھے، وہاں 20 منٹ لگ گئے۔ ہیلو، آ رہی ہے نا سمجھ آپ کو؟ کاش تو مجھے 10 منٹ دے دیتا تو رستے میں 20 منٹ تیرے ضائع۔ تم نے عزیز رکھا جاب کو۔ کئی بار بس پنکچر ہو جاتی ہے، ایسا ہے آپ میں سے کئی لوگوں کے ساتھ ایسے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہوں گے، دعا کر کے نہیں نکلے کیونکہ لیٹ ہو رہے تھے آپ، مگر رستے میں بڑے پرابلمس آتے ہیں، وہاں جا کر بھی آپ کو سوری نہیں کرنا ہے کہ یہ ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا اس لیے ہم لیٹ آئے ہیں۔ تو دعا کرنے کے لیے آپ سوری کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے کام پر جا کر اپنے باس سے کہیں سوری میں 10 منٹ اس سے لیٹ ہوا یا ہوئی کیونکہ میں نے دعا کرنی تھی۔ یہ ہے وہ اہمیت جو آپ نے یسوع کو دینی ہے۔ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ کیا زکریا کہہ رہے ہیں؟ سچائی اور سلامتی کو، سچائی اور سلامتی کو، سچائی اور سلامتی کو۔ وہ یسوع آپ کے لیے بڑا آسمان کھولے۔ آمین۔ دوبارہ کھڑے ہوا، وہ حوالہ نکالیے یوحنا کی انجیل، پھر پڑھیے، پھر پڑھنا شروع کریں۔ اور جب کھانا کھا چکے یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ ان سے کن سے؟ ماں باپ، بہن بھائی، جاب، سونا، پیسہ، آسائش اور سب کچھ۔ کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا کہا اس نے؟ اس نے اس سے کہا،
हाँ खुदावन, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही तू तो है जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। पतरस के लिए तालियां बजाइए। तू तो जानता ही है कि मैं तुझे, तालियां बजाइए, मुझे जवाब दीजिए। तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। हालेलुया। आगे पढ़िए। उसने कहा, उसने फिर पतरस से कहा, तू मेरे बर्रे चरा, तू मेरे बर्रे चरा। इधर देखिए, अगर आप वाकई यीशु को अजीज रखना शुरू कर देंगे, यीशु आपको खिदमत भी दे सकता है और यीशु इसके रिवॉर्ड में आपको कोई ना कोई नेमत या बरकत भी दे सकता है। पतरस को इसके रिवॉर्ड में खिदमत दी गई कि तू मेरे बर्रे चरा, तू मेरे बर्रे चुरा। कई पादरी चरा नहीं रहे बल्कि चुरा रहे हैं। ऐसे ही कई पादरी वो कहते हैं, आप कहाँ जाते हैं? जी हम पास्टर नथानिएल के चर्च। हमारे चर्च भी आके देखिए सर। आप पास्टर नथानिएल के चर्च जाते हैं, अच्छी बात है, हमारे चर्च भी आकर जरा देखें। क्या देखें? वो थे तो जाइए सुनो, क्या दिखाना है आपने अपने चर्च में? हमारे चर्च से एक बहन गई इसी तरह किसी पादरी साहब के कहने पे कि आप आए ना। उसने 2-3 दफा कहा। एक दिन वो संडे चली गई। उसने कहा इतनी दफा पादरी साहब ने बोला मैं चली जाती हूँ। कहते आप आके देखे ना हमारे चर्च पे, और आए ना। वो चली गई। जब वो आई तो उसने मुझे बताया कि उन्होंने बड़ा इसरार किया था इसलिए मैं चली गई। अच्छा, तो मैंने कहा फिर क्या देखा? वो कहते थे ना आए वहां भी आके देखें। कहती आपको तस्वीर भेजते, क्या देखा? मैं क्या भेजे? अगे वर्ष पर खलोता एडा मोटा ते काला शक। कहती अपनी गांव देख के आए। मैं क्या बाजी है कट्टा ही एक ही थोड़ा एक ये कहते ये देख के आई उनके चर्च। मैंने कहा कि ये बताया मॉन्टिंग कैसी थी? कहती बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कलाम कैसा था? कह रही जब से आपको सुना है तब से किसी और का मजा नहीं आता। और जैसी वर्शिप इस चर्च में हमारे चर्च में होती है कहीं और मजा नहीं आता। मेरी बात सुनो। मैंने पता क्या कहा? मैंने कहा बाजी ये मेनू दस नहीं है कि उन्होंने भी दस के आई है। ये मेनू तो पता ही है मेरे गिरजे की ये तेरा काम नहीं वो दस के आ। कह रही हाँ ये तो मैंने उनको बताया नहीं। मैं आपको कट्टे की तस्वीर में बता देती है जो असल काम करना है वो तो करके नहीं आए। तो चंद पासवान भेड़े चराते नहीं है बल्कि चुराते हैं। आवाज नहीं काटी है। चराते नहीं है बल्कि चुराते हैं। मुझे और आपको यीशु मसीह ने चुराने के लिए नहीं बुलाया बल्कि चराने के लिए बुलाया ताकि उनको चारा दे सके। चराने वाला शख्स चारा देता है और चुराने वाला शख्स अगले के अंदर भी चोर और डाकू को भर देता है। आमीन। मैं कभी भी किसी पेंटिकॉस्टल चर्च जाने वाले शख्स को ये नहीं कहता हमारे चर्च। अभी ये रील साहब आप मेरे साथ में भिटाइयाबाद वाले चर्च, ये लास्ट मंडे भिटाइयाबाद में इबादत थी। वहां बड़े लोग नंबर मांग रहे थे मुझसे। मैं खुदा की हजूरी में खड़ा हूं, मैं किसी को नंबर देकर नहीं आया। मेरा
मकसद उनको यहाँ खींचना नहीं है। वो एक अच्छा चर्च था, बाबरकत चर्च था, वहां की प्रेस्टिज बड़ी जबरदस्त थी, वहां पास्टर बड़ा अच्छा है। मैं क्यों किसी को नंबर देता हूं? मैं चुराने वाला नहीं बल्कि चराने वाला हूं। मुझे 2-3 लोगों ने कहा प्लीज अपना नंबर, मैंने कहा अपने पास्टर साहब से मांग लीजिएगा, अगर वो देंगे तो आप ले लें, मुझे नहीं। और जो बच्ची वहां तस्वीरें खींच रही थी उससे भी मैंने कहा बेटा मुझे तस्वीरें चाहिए, कहती अपना नंबर दे। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आप तस्वीर अपने पास्टर को भेजिएगा और आपका पास्टर मुझे भेज दे। नंबर तेरे भी नहीं मैं देगा, तू फैलाने वाली तू है, मेरा नंबर तूने फैला देना है। आमीन। क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा मैं तो तुझे अजीज रखता हूं। तो फिर यीशु ने कहा तू मुझे अजीज रखता है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं अपनी भेड़ें तुझे देता हूं। इसलिए मैं अपनी भेड़ें तुझे देता हूं। आवाज नहीं आ रही? इसलिए मैं अपनी भेड़ें तुझे देता हूं। आज इस्लामाबाद से हमारा भाई है सैमुअल, उनकी कॉल आई मुझे। उन्होंने कहा भाई साहब चर्च में बहुत सारे लोग आपका नंबर मांग रहे हैं। मैंने कहा नहीं देना। कहते सैमसंग को दे दिया। मैंने कहा सैमसंग की खैर, सैमसंग समझदार है, पढ़ा लिखा है। बाकी मैंने कहा किसी शख्स को नंबर नहीं देना। उन्होंने कहा मेरे पास्टर आपसे मिलना चाहते। मैं क्या हाँ उन्होंने देखा नंबर, उन्होंने मेरी दुआ करानी मेरे को। अपने पास्टर को मेरा नंबर, उन्होंने कहा मुबारक साहब आपका नंबर मांग रहे हैं। बिल्कुल देंगे, नंबर भी देगा, मैं मिलूंगा। यस जरूर मिलूंगा। क्योंकि जब मैं उनके चर्च में गया था तो मुबारक साहब नहीं थे, उनके भाई की डेथ हो गई थी लाहौर में, तो वो अपने भाई के जनाजे पर गए हुए थे। तो पीछे मैंने प्रीच किया इस्लामाबाद चर्च में। तो जब गवाहियां उस चर्च से उठी तब से मुबारक साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं इस बात की शुक्रगुजारी करता हूं, लेकिन मैं उनके चर्च में भी किसी को नंबर देकर नहीं आया, क्योंकि मैं भेड़ें चुराने वाला नहीं बल्कि चराने वाला। तो यीशु ने क्या कहा? पतरस तू मेरी भेड़ें चरा। आगे पढ़िएगा बेटा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, दूसरी बार उसने दोबारा उससे पूछा, आए शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? फिर क्या पूछा? क्या तू मुझसे दूसरी बार फिर ये पूछा, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है। फिर से यही जुमला बोला, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। आगे बढ़िए। उसने उससे कहा तू मेरी भेड़ों की गिलेबानी करना। दूसरी बार फिर उसको इनाम दिया। आमीन। पहली बार भेड़े दी, बर्रे दिए, सॉरी क्या दिए? बर्रे। ये पता क्या है बर्रे कौन है? चर्च में छोटे बच्चे। यीशु ने कहा मेरे चर्च के जो छोटे बच्चे हैं उनकी खिदमत में पतरस मैं तुझे देता हूं। और फिर कहा, दूसरी बार कहा कि मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। ये भेड़े कौन है? चर्च की यूथ। और आगे पढ़िए। उसने तीसरी बार उससे कहा, आए शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? मेरी बात सुनो, आगे से कर। 2 बार उसने कहा मोहब्बत, तीसरी बार यीशु ने यही पूछ लिया कि क्या तू मुझे अजीज रखता है? तब उसने क्या कहा? जवाब क्या आया उसका? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है? इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, यीशु से कहा, आए खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है। तू पहली बारी भी जानता है, तू दूसरी बारी भी जानता है, तू तीसरी बारी भी जानता है। क्या जानता है? तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा।
बैठ जाइए। आमीन। तू मेरी भेड़ें जो बर्रे हैं, कहा कि तू मेरे बर्रे चढ़ा। ये चर्च में छोटे बच्चे हैं। फिर कहा तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। ये चर्च की यूथ है। फिर कहा तू मेरी भेड़ें चरा। पहले बर्रे चरा, फिर भेड़ों की गल्लाबानी कर, फिर भेड़ें चरा। बर्रे भी चरा, भेड़े भी चरा। भेड़े वो लोग हैं जो चर्च में मैच्योर हैं, समझदार हैं, अडल्ट हैं, या फिर शादीशुदा हजरात, उनसे लेकर बुजुर्गों तक तीनों उम्रों के लोग यीशु ने पतरस के सुपुर्द कर दिए। सिर्फ एक बिना पर कि पतरस सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले यीशु को अजीज रखता है। हालेलुया। आपको इनाम में बहुत कुछ चाहिए यीशु से, मगर आप उस सच्चाई और सलामती को कितना अजीज रखते हैं, ये अपने आप से सवाल कीजिए। आपके जिंदगी में कितनी अहमियत है उसकी, ये अपने आप से सवाल कीजिए। और आज जरूरत इस बात की है कि आप अपना आप यीशु मसीह को दे दो पूरे तौर पर। उससे मोहब्बत कीजिए, उसे अजीज रखिए। अपनी जिंदगी के हर काम से पहले यीशु का काम, अपने काम में हर काम से पहले यीशु का नाम और यीशु की शमूलियत। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे।